السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین، تفسیر القرآن میں آج کی ہماری سورہ ہے سورہ مطففین۔ سورہ مطففین کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اور مطففین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسان، وہ لوگ کہ جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ اس سورہ کی کل 36 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ ویل للمطففین، یہ جو ویل کا لفظ ہے یہ خرابی، برائی، جو ہے نا تباہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بربادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ پڑھی تھی نا، تو ویل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام بھی ویل ہے، جو کہ اسپیشل وادی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ مرسلات میں کئی بار یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، یعنی تکذیب کرنے والوں کے لیے ویل نامی وادی ہے۔ تو اس سے یہاں پر جو آیت ہے اس سے مراد وہ وادی بھی ہو سکتی ہے، اور تباہی، بربادی اور ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو وہ کمی کر دیتے ہیں، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، لیکن جب انہیں کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو وہ زیادتی کر لیتے ہیں، اس میں بھی وہ ڈنڈی مارتے ہیں اور بے ایمانی سے وہ زیادہ لے لیتے ہیں۔ یہ عیب جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی موجود تھا، اور ان پر عذاب آیا ہی اسی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اہل مدینہ میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو وہاں بھی ناپ تول میں کمی بیشی کی جاتی تھی، لیکن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور یہ سورہ نازل ہوئی تو پھر وہاں کے لوگ ٹھیک ہو گئے تھے۔ اب یہ ہے کہ کھانے پینے کی اور دیگر چیزوں کو تولا جاتا ہے اور ناپتے ہیں۔ یوزولی ہم کپڑا وغیرہ ناپ کر لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی یہ عیب بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اسپیشلی جو کہ پھل فروش ہوتے ہیں یا سبزی فروش ہوتے ہیں، وہ میگنیٹ ٹائپ کوئی چیز ایسی رکھ لیتے ہیں اس برتن کے نیچے جس میں سامان رکھا جاتا ہے، تو پھر وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کا سامان کم جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی اخلاقی برائی ہے جس کی وجہ سے ایک قوم پر عذاب آیا ہے، اور اس سورہ کا نام ہی پرٹیکولرلی اللہ تعالیٰ نے مطففین رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی اسپیشل وادی ہے، جو جب خریدنا ہوتا ہے تو اپنے لیے وہ لوگ زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن جب اس کو بیچتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اور بے ایمانی کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام تو ایسا ہے کہ وہ ہمیں ایسا درس دیتا ہے، ایسی ہمیں تجارت سکھاتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز خریدیں تو جو ہے وہ کم خریدیں۔ مطلب یہ کہ اگر تھوڑا بہت کمی اگر ہمیں ہو جاتی ہے تو ہم اس پر صبر کر لیں، اور اگر ہم کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو ہم جھکتا ہوا تولیں، اس میں ہم احسان کریں۔ عدل سے زیادہ بھی قرآن پاک ہمیں احسان کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے گاہکوں پر، اور پھر وہ زیادہ بہتر آپ سے خریداری کرنے کو وہ پریفرنس دیتے ہیں، وہ کسی اور شاپ پہ نہیں جاتے۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی احسان کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں، اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یعنی وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ جو کرتوت یہ کر رہے ہیں، یہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ یہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اس روز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے۔ کیونکہ جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا، جو یہ سمجھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر وہ میرا کسٹمر نہیں بھی دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر جس کے دل میں یہ خوف ہوگا وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس دن کو بھول گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے،
اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی آیت جو میں نے آپ کو بتائی، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اللہ یہاں پر جھٹلانے سے مراد صرف زبان سے جھٹلانا نہیں، بلکہ جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن اپنے اعمال کے ذریعے آخرت کو جھٹلا دیتا ہے۔ اگر اس کا آخرت پر ایمان ہو تو وہ ایسے اعمال ہی نہ کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں۔ فرماتے ہیں ایسے بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، اور سجین کا مطلب ہوتا ہے قید خانہ یا جیل خانہ، یعنی کہ جو انسان کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا، پیر اور جمعرات کا دن ایسا ہوتا ہے جب نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے اسی لیے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدکاروں کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین میں ہوتا ہے، وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں جو ہے نا آپ کے نامہ اعمال وہاں پر درج کیے جاتے ہیں، اور پھر جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ارواح بھی وہیں پر جمع ہوتی ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے عالم ارواح میں جب انسان کی روح جاتی ہے تو وہیں پر وہ اعمال جو ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہ ارواح بھی وہیں پر ڈالی جاتی ہے۔ تو جیل خانے میں صرف کتاب تو نہیں ہوگی، تو ارواح یا روح کو بھی جیل خانے میں ڈالا جائے گا۔ وہاں پر پھر ارواح بھی موجود ہوتی ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے، بدکاروں کی ارواح سجین میں ہوتی ہیں، اور وہاں پر ان کے نامہ اعمال روز ان کو دکھائے جاتے ہیں، روز ڈیلی ان کو وہ نامہ اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی ہماری خطا ہو جاتی ہے، اگر کوئی ایک بار ہمیں وہ ہماری غلطی یاد کراتا ہے ہم شرمندہ ہوتے ہیں، 2 بار یاد کراتا ہے، تیسری بار اگر ہمیں وہ کوئی غلطی یاد کرواتا رہے گا تو ہمیں کتنا برا لگے گا۔ ایون کہ کوئی جو ہے نا لڑنے مرنے پر بھی تل جاتی ہے کہ تم بس کر دو، کیوں مجھے بار بار یاد کروا رہے ہو۔ تو وہاں جب انسان فوت ہو کر برے لوگوں کی جو ارواح ہے سجین میں چلی جائیں گی، وہاں ان کی وہ کتابیں، وہ نامہ اعمال بھی ان کے موجود ہوں گے، اور وہ بار بار ان کو دکھائے بھی جائیں گے، اور اس وجہ سے ان کو بار بار احساس شرمندگی بھی ہوتا رہے گا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سجین جو ہے یہ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سزا اور جزا کے دن کو جھٹلاتے رہے اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گناہ گار ہو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، جو حد سے آگے بڑھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھنے والا ہو، وہ گناہ گار ہی ایسا ہوتا ہے جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، ورنہ جس کے دل میں بھی صحیح ایمان ہو اور جو اللہ کا خوف رکھتا ہو وہ ایسے کام نہیں کرے گا۔ آگے اللہ فرماتے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آخرت کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جب ان کو صحیح راستے کی طرف لانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے نا، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک تو محض پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، اور انہیں سن سن کر جو ہے نا وہ ہم بور ہو گئے۔ اس طرح سے وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج کل کے دور کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے خود سنی ہے، جب آپ قرآن و حدیث کی بات ان کے سامنے کرتے ہیں نا تو یہ کہتی ہیں یہ تو 1400-1500 سال پرانی باتیں ہیں، آج کل کے لیٹسٹ دور میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود عاشق رسول خود کو کہتے ہیں یہ لوگ، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت جو ہے یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری امتیازی صفت جو ہے دیگر انبیاء کے مقابلے میں 6 صفات مجھے ملی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ جتنے بھی شرعی احکامات ہیں یہ اس وقت کے لیے نہیں تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں، تو جو اس وقت کے لوگ تھے جب ان کو پرانے انبیاء کے قصے بتائے جاتے تھے وہ یہ کہتے تھے پرانی باتیں۔ آج کے دور کے لوگوں کو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی باتیں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کی 1400-1500 سال پرانی باتیں۔ تو بھائی یہ دین یہ تھا ہی وہی دین، اور یہی دین قیامت تک جو ہے نا نافذ العمل رہے گا۔ دور چاہے کوئی بھی ہو، احکامات یہی ہیں، اور یہی مسائل پہلے بھی تھے، آج بھی یہی مسائل ہیں، ان کا حل قرآن و حدیث میں ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، وہ زنگ بھی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی چڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ جب دین سے دور ہوگا نا انسان تو پھر یہی ہوگا۔ اور یہاں صرف کفار کی بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ نے، ابھی تک جتنا بھی ہم نے پڑھا یہ سورہ مطففین، اللہ نے کافروں کا یا نان مسلمز کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ایز اے ہول بتا رہے
کہ جن کے سامنے بھی آپ یہ قرآن پاک کی آیات پڑھیں اور جو اس کو فور گرانٹیڈ لے، آپ سمجھ لیں کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھا ہے، اور ان کے اعمال کون سے؟ جو قرآن و حدیث سے دوری والے اعمال ہیں۔ جیسے کہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو وہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا توبہ اور وہ مزید گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ ڈاٹس بڑھتے ایک وقت آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس پہ پانی پڑتا ہے، تو اسی طرح سے تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی چیز ہے قرآن پاک، استغفار۔ جتنا بھی انسان کو ایسا محسوس ہو کہ کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جا رہی ہے اور اگر اس کے دل پر اثر نہیں ہو رہی ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ میں کس ٹائپ کا مسلمان ہوں کہ میرے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی ہے، مجھ پر اگر اثر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب میرے دل پر زنگ لگا ہے، مجھے شدت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے دین کی طرف مائل کریں گے، لیکن بس بات احساس کی ہے، لوگوں کے اندر احساس نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایک تو ایسے اعمال کرتے ہیں، پھر قرآن پاک کی آیات کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو جھٹلاتے ہیں آخرت کو، اللہ تعالیٰ روز محشر اپنا دیدار بھی نہیں کروائیں گے۔ اور اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے نا، ان کو دنیا جہاں کی ہر نعمت انہیں وہاں میسر ہوگی، پھر بعد میں ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ ایک بار کر لیں گے تو پھر جنت کی ہر نعمت وہ بھول جائیں گے۔ کسی نعمت میں انہیں اتنا لطف آئے گا ہی نہیں جتنا ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار میں آئے گا۔ ساری نعمتیں جو ہیں وہ پھیکی پڑ جائیں گی، اتنا زیادہ لطف آئے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر، اور اتنا زیادہ دل اور دماغ کو سکون اور راحت اور تسکین ملے گی۔ اور اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے وہ شخص، اس سے بڑی محرومی کوئی ہو نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنا جلوہ ہی نہیں دکھائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور پھر ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلا رہے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورہ قاف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دیکھ لو اپنی آنکھوں سے جسے تم منع کر رہے تھے، اب تم نے دیکھ لیا، اب تمہیں یقین آ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ دوزخ ہے، یہی وہ عذاب ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ کے ساتھ نیک لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے، اور آپ کو کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب ان کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہاں پر ان کا ریکارڈ جو ہے علیین میں موجود ہے۔ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کے ریکارڈز وہاں پر علیین میں موجود ہوتے ہیں، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں ان کی ارواح بھی علیین میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت بہترین چیز ہے، وہ آسمانوں پر موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقرب لوگ ان کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ اب مقرب لوگ میں یہاں پر بعض جو ترجمے ہیں ان میں مقرب فرشتے لکھا ہوا ہے، بعض میں مقرب ارواح ہے۔ تو مقرب فرشتے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں، وہ ان نامہ اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتے جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سورہ شورى میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں دنیا کے لوگوں کے لیے، اور یہ فرشتے جو ہے ان کے نامہ اعمال کا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ اس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کر یہ نیک اعمال کر رہے ہیں، تو پھر ان کے درجات کی بلندی کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیک ارواح آلریڈی وہاں پر پہنچ چکی ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ نامہ اعمال دیکھتی ہیں، ان کو اپنے نامہ اعمال بھی دکھائے جاتے ہیں، وہ دوسروں کے نامہ اعمال بھی دیکھتی ہیں۔ تو مطلب یہ ایک راحت اور خوشی کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک فخر اور جو ہے نا اچھائی کی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ کی جو نیک اعمال ہیں وہ دیگر ارواح بھی دیکھیں۔ جیسے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، وہ جب پہنچ جاتا ہے وہ اپنے اعمال بھی دیکھتا ہے، دوسروں کے اعمال بھی دیکھتا ہے، دوسرے اس کے اعمال بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے سجین میں پڑھا کہ دوسرے اس کے برائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بار بار اس کو یاد کروا رہے ہوتے ہیں، اس کے اپنے برائیاں بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ایک شدید احساس شرمندگی ان کے اندر ہوگا۔ تو یہاں پر علیین میں نیک اعمال وہ خود اپنے بھی دیکھتے ہیں، دوسروں کے بھی دیکھتے ہیں، جو کہ ان کے لیے باعث مسرت ہوتے ہیں۔ اور فرشتے تو ہیں وہ تو دیکھ کر ان کے لیے نیکی کی اور درجات بلندی کی دعائیں کرتے ہی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی کا اندازہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ جو نیک لوگ ہوں گے نا، یہ مسحریوں پر بیٹھ کر بڑے خوش ہوں گے اور نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کی تر و تازگی ان کے چہرے سے ہی نظر آ رہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا میں اگر کوئی اچھا خاصا کھاتا پیتا بندہ ہوگا جو کہ بہت زیادہ دودھ پیتا ہے، فروٹس کھاتا ہے، بہت اچھی خوراک جو لیتا ہے، چہرے سے ہی اس کی تر و تازگی نظر آئے گی۔ آن دا کنٹریری ایک ایسا بندہ ہے بیچارہ مفلس سا ہے، جس کو 2 وقت کی روٹی بھی بہت مشکل سے ملتی ہے، وہ بھی روکھی سوکھی وہ کھا لیتا ہے، چہرے سے اس کے وہ تر و تازگی نظر نہیں آئے گی جو کہ ایک اچھا خاصا جو دیسی گھی اور جو بادام پستے اور دودھ پی کر جو پلا بڑا ہے انسان، ٹھیک ہے نا، تو وہ نعمت کا جو ہے وہ اثر چہرے پہ نظر آتا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کی جو تر و تازگی ہوگی وہ اس کے چہرے سے ہی پہچان لی جائے گی، اتنا جو ہے نا وہ تازہ موٹا تازہ اور حشاش بشاش اور خوش ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ سرب مہر خالص شراب پلائے جائیں گے، رحیق مختوم، یعنی ایسی شراب جس میں کسی فضول چیز کی آمیزش نہ ہو، اور بالکل پیور ایسی شراب ہو، جیسے کہ سورہ دہر اور دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شراب ایسی ہوگی کہ جو انسان کو فریش کرے گی۔ سورہ محمد میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کو تر و تازہ کرے گی، اس کو ریفریش کرے گی، دنیاوی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ وہ انسان کو بوجھل کر دے، اس کا دماغ معاف ہو جائے، وہ آل فول بکنے لگے، اس کا انٹرنل سسٹم تباہ ہو جائے دنیاوی شراب کی طرح۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ شراب انسان کو اور زیادہ ریفریش کرے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس پر مشک کی مہر ہوگی، سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ساری نعمتوں کو اگر آپ کو اویل کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نیکیاں کرنے میں سبقت حاصل کریں۔ جیسے کہ سورہ صافات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو پھر عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں۔ جیسے کہ ہمیں یہاں پر دنیا میں بیوقوف بنایا گیا ہے یہ کہہ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں ہماری شفاعت ہوگی اور جنت ہماری پکی ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں جنت ہمارے لیے ہی بنی ہے، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو گنتی کے چند دن، یہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ دیا گیا ہے عوام کو یہ کہہ کر کہ ہم امت محمدی ہے تو ہم بخشے دیے جائیں گے، چاہے ہم نیک اعمال کریں نہ کریں، چاہے ہم گناہوں سے بچیں نہ بچیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو پھر آپ کو اعمال کرنے پڑیں گے، ایفرٹس پٹ کرنی پڑیں گی۔ دنیا میں بھی ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو محنت کرتے ہیں نا، بیٹھے بیٹھے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی فرمایا ہے کہ ہم تمہیں بغیر آزمائش کے ڈائریکٹ جنت میں نہیں ڈالیں گے۔ تو حضور شفاعت کریں گے تو صحیح، لیکن انہی کی کریں گے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانا ہے، ورنہ اللہ کے رسول شکوہ کریں گے۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ تو صحابہ کرام بھی نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، حالانکہ ان کو تو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ محنت کرتے تھے نیکیوں میں۔ ٹھیک ہے نا، تو کوئی بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہے کچھ بھی ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے کا اللہ تعالیٰ یہاں حکم فرما رہے ہیں، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس شراب کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ خالص شراب ایسی ہوگی، اس میں آمیزش اگر ہے بھی تو مشک یا کستوری کی آمیزش ہوگی، اور اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرر لوگ پئیں گے۔ یہ جو ہے نا تسنیم، یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو اس کا پانی جو ہے وہ شراب میں ملایا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ ذائقے دار ہو جائے گی اور زیادہ ریفریشنگ ہو جائے گی۔ تو اگر یہ شراب کسی کو پینی ہے تو پھر اسے دنیاوی شراب کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا، اللہ کی حدود کا پاس رکھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ سب کچھ موجود ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ گناہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے پس آنکھ کے اشارے کیا کرتے تھے، اور جب اپنے لوگوں کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایمان والے ان کو دین کی طرف بلاتے تھے، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے تھے، اور خود اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر جب وہ چلتے تھے تو گناہگار لوگ جو منافق تھے، جو کافر تھے، اب اس میں سب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلم نان مسلم سب آ رہے ہیں، جو دین سے اگر دور ہیں تو وہ نیک لوگوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، ان کا مذاق دنیا میں وہ اڑاتے تھے، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے تھے۔ جب اپنے لوگوں سے وہ ملتے تھے تو آنکھوں کے اشارے کرتے تھے اور
جو ہے نا ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی برائیاں کرتے تھے۔ اور سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کے اشارے تک جانتا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں، یعنی ایکچولی وہ خود گمراہ تھے، وہ گناہ گار لوگ خود گمراہ تھے، لیکن نیک لوگوں کو دیکھ کر وہ ان پر گمراہی کا فتویٰ لگا دیتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک یہ بات بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ آپ کسی پر بھی گمراہی کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے ہاں تو جو بھی کسی ایک مسلک سے ہٹا، ان کے اپنے مسلک سے ہٹ کے کہیں دوسرے مسلک میں گیا، اس پر گمراہی کا فتویٰ لگانا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے نا۔ ہر کوئی بس ان کے مسلک سے کوئی ہٹا نہیں اور ان کو گمراہی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ کہتے تھے دوسرے لوگوں کو، جو نیک لوگ ہوتے تھے، جو ایماندار ہوتے تھے، جو اچھے لوگ ہوتے تھے، وہ گمراہ کہتے تھے۔ اور اب آپ دیکھیں گے خود کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے نا، جو صحیح قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے لوگ ہوں گے، وہ کبھی بھی دوسرے لوگوں کو گمراہ نہیں کہیں گے، وہ کبھی بھی دوسروں کو منافق نہیں کہیں گے۔ وہ اپنی سی کوشش کریں گے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیں، ان کو برائی سے روکیں، اور اللہ سے وہ دعا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کسی کو ہدایت دے دے اور کب کسی کا جو ہے نا دل پھیر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ انسان کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے وہ گھما سکتا ہے، وہ پھیر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول ہمیں دعا بتائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو کسی پر بھی گمراہی کا فتویٰ نہ لگائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پھر نیکوکاروں کو دیکھ کے گمراہی کا فتویٰ ان پر لگا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے، یعنی کہ ان کو کیا پتا وہ کیسے کسی پر فتویٰ لگا سکتے، وہ ججمنٹل کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں نا کہ دیکھیں آپ ان کے پاسبان نہیں ہیں، وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ آپ اگر غلط راستے پر ہیں، آپ گمراہ خود ہیں اور آپ دوسروں کو جج کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کی سختی سے ممانعت فرما رہے ہیں۔ اور اب اللہ فرما رہے ہیں کہ پس آج ایمان والے ان کفار پر ہنسیں گے۔ دیکھیں اللہ نے کتنا بہترین اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ایمان والوں پر دنیا میں ہنستے تھے، آج ایمان والے ان پر ہنسیں گے۔ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، اور اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا۔ یعنی ایماندار لوگ تختوں پر بیٹھ کر ان گمراہوں کو دیکھ کر ان پر ہنس رہے ہوں گے، وہ لوگ جو دنیا میں نیک لوگوں پر ہنستے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان منکروں نے جیسا انہوں نے کیا تھا ویسا بدلہ پا لیا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے خود اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ سلیکٹ کیا تھا۔ دنیا میں رہتے ہوئے وہ دوسروں پر گمراہی کے فتوے لگاتے تھے اور ججمنٹل تھے بہت زیادہ۔ تو اب ہمیں اس سورہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کیا جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے؟ یعنی کہ جو بظاہر ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں، بظاہر خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ قرآن پاک کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، قرآن آیات کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں، دوسروں پر گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں، نیک اعمال کرنے والوں کو یہ گمراہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ تمام کام جو کرتا ہے وہ انڈائریکٹلی آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہی ہے۔ پھر بے شک زبان سے وہ انکار نہ کرتا ہو آخرت کا، لیکن یہ تمام اعمال کرنا اس کا آخرت کا انکار کرنا ہی ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر آخرت پر اس کا یقین ہو تو وہ اس طرح کی فضول باتیں نہ کرے۔ یہ اس سورہ سے ہمیں سمجھ آئی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں ہماری سورہ مطففین کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تفسیر بیان کرتے وقت کوئی بھی غلطی یا کمی بیشی ہو گئی ہو، اللہ اس سے درگزر فرمائے، آمین۔